اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کا پیغام پہنچاتے پہنچاتے گزار دے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتے گزار دے۔ پھر دیکھیں کہ جب ہمارے دل میں خدا اور مصطفیٰ کا پیار ہوگا، جب ہمارے دل میں خدا اور مصطفیٰ کی محبت ہوگی، جب ہماری نظروں کے سامنے دین مصطفیٰ ہوگا، پھر یقیناً کبھی ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا، پھر ہم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا تو پھر قرآن کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا پھر ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا پھر ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا تو پھر ہم کسی کی عزت کو خراب نہیں کریں گے۔ جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا پھر ہم علماء، وہ جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ علماء جو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، جب دین مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہوگا پھر ہم ایسے علماء کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ جب ہماری نظروں کے سامنے دین مصطفیٰ ہوگا پھر ہم حق اور باطل میں پہچان کر لیں گے، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب ہماری نظروں کے سامنے دین مصطفیٰ ہوگا، جب ہمارے دلوں میں خدا اور مصطفیٰ کی محبت ہوگی، جب ہمارے گلے میں عشق مصطفیٰ کا پٹا ہوگا، جب ہمارے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، پھر ہماری عدالتوں میں بیٹھی عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق نہیں، حضور کی شریعت کے مطابق کرے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جب حضور کا دین ہماری نظروں کے سامنے ہوگا، یہ کیسے آئے گا دین؟ یہ کیسے دین آئے گا؟ میں کہتا ہوں میری ایک پرچی سے دین آ جائے گا، میں ایک پرچی دے دوں اسی سے دین آ جائے گا؟ ارے نہیں، نوکر کا کام ہے نوکری کرنا، مالی کا کام ہے پانی دینا، پھل پھول تو اس نے لگانا ہے نا۔ ہم اپنی ڈیوٹی تو کریں، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری ایک پرچی سے دین آ جائے گا، وہاں تیرا یہ سوال نہیں ہوگا نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر یہ دین آئے گا کیسے؟ یہ ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا حضور کا دین تخت پہ ہوگا، حضور کا دین تخت پہ ہوگا۔ پھر دیکھیں جو لوگ ان علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں جو حضور کے دین کا کام کرتے ہیں، جو حضور کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور سمجھ کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید ہو، آل رسول ہو، اگر وہ ہمارے گھر میں آ جائے ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ اگر سید ہمارے گھر میں آ جائے سعادت سمجھتے ہیں۔ سید کی ہم زیارت کر لیں، ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ آل نبی اولاد علی کا دیدار کیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سید کو عزت کہاں سے ملی؟ اپنی طرف سے نہیں۔ اس سید کی اگر عزت ہے تو وہ آمنہ کے لال کی وجہ سے عزت ہے۔ اس سید کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے تو مصطفیٰ کی عظمت کے صدقے سے عطا فرمائی ہے۔ اب میں نہیں، کسی عالم سے، کسی مفتی سے نہیں، کسی شیخ الحدیث سے نہیں پوچھتے، آؤ در مصطفیٰ پہ چلتے ہیں۔ آقا آپ ہی بتائیں کہ سید کی شان کیا ہے؟
آپ کے دین کے عالم کا مقام کیا ہے؟ لجپال کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا آپ ہی ارشاد فرمائیں سید کہاں سے ہیں اور علماء کہاں سے ہیں؟ لجپال کریم نے فرمایا وہ میرے غلاموں، جو سید جس کا آنا تم سعادت سمجھتے ہو، وہ سید تمہارے گھر میں آئے تم خوش نصیبی سمجھتے ہو، فرمایا یہ آل نبی اولاد علی میری پشت سے آئے ہیں، پر جو میرے دین کے علماء ہیں یہ میں محمد کے سینے سے آئے ہیں۔ نبی یا نبی، نبی نبی یا نبی، کرتے ہیں اعلان نبی تم پہ فدا جان نبی، کرتے ہیں اعلان نبی تم پہ فدا۔ علماء کہاں سے آئے؟ حدیث کا میں ذمہ دار، حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، میرے نبی کا فرمان نہ ہو تو۔ اب مجھے بتائیں، سید کی عزت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے، سید کی عزت حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ سید میری پشت سے ہے، پر میرے دین کا جو عالم ہے فرمایا وہ میں محمد کے علم نشرہ والے سینے سے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں تھوڑا سا سنبھل کے بات کیا کریں، سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ اب صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پیکر صدق و وفا، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں۔ چونکہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ سارا مہینہ ہی صدیق اکبر کا ہے، بلکہ یہ سارا سال ہی میرے نبی اور میرے نبی کی آل اور اصحاب کا ہے، اصحاب اور آل کا ہے۔ ہم سب کے نوکر ہیں، ہم سب کے نوکر ہیں۔ کائنات کے والی کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا پوری امت پر واجب ہے، پوری امت پر واجب ہے۔ آپ جاگ کے بات سنیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو بات سمجھ آئی، شاید کسی کے صدقے سے میری آخرت سنور جائے، میری آخرت سنور جائے۔ آپ جاگ کے بات سنیں گے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا پوری امت پر واجب ہے۔ پوچھا گیا آقا کیا واجب ہے؟ فرمایا پوری امت پر واجب ہے کہ صدیق اکبر سے محبت کرے، پوری امت پر واجب ہے صدیق اکبر سے پیار کرے۔ اب آؤ، صدیق اکبر کے ساتھ محبت کرنا واجب کا حکم کون فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا پوری امت پر واجب ہے صدیق اکبر سے پیار کرے۔ ارے محبت کی سند مصطفیٰ دے رہے ہیں، صحابیت کی سند رب کا قرآن دے رہا ہے۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، فرمان مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رب کا قرآن بھی حق ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی حق ہے، کیونکہ میرے بابا جی فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، او بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلے